السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا گرامر کا یہ 3rd لیکچر ہے۔ اس میں ہم فعل ماضی اور فعل ماضی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فعل ماضی کی تعریف۔ فعل کی وہ قسم ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا ظاہر کرے، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ احمد نے خط لکھا، جاوید نے سامان اٹھایا۔ ان دونوں مثالوں میں لکھا اور اٹھایا فعل ماضی ہے۔ آگے فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور فعل ماضی تمنائی۔ 1 by 1 ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فعل ماضی مطلق ایسا فعل جو دور یا قریب کی قید کے بغیر گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے، ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ مثلاً عارف نے کتاب پڑھی، ناصر لاہور گیا۔ پڑھی اور گیا اس میں ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ، اس میں اینڈ پہ نون الف نہ آتا ہے، اس کو نون الف نہ کو ختم کر کے الف یا چھوٹی اے لگائی جاتی ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھی، لکھنا سے لکھا۔ دوسری ہے فعل ماضی قریب، ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، ایسے فعل ماضی قریب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ فعل ماضی قریب سے مراد ایسا کام جو گزرے ہوئے قریب کے زمانے میں پایا جائے۔ اسلم فیصل آباد سے آیا ہے، سارا نے خط لکھا ہے، اس میں آیا ہے اور لکھا ہے جو ہے وہ فعل ماضی قریب ہے۔ فعل ماضی قریب بنانے کا قاعدہ، مصدر کو ماضی مطلق بناتے ہیں اور اینڈ پہ ہے لکھتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھا ہے، آنا سے آیا ہے۔ ہماری 3rd جو ہے وہ ہے فعل ماضی بعید۔ فعل ماضی بعید وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا دور کے زمانے میں پایا جائے، یعنی اس میں ماضی بعید میں دور کے زمانے میں پایا جائے۔ عرفان نے سبق پڑھا تھا، ہنا کرسی پر بیٹھی تھی، یعنی کہ تھا اور تھی کا صیغہ جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے، یہ ماضی بعید ہے۔ اس میں بھی بنانے کا طریقہ وہی ہے، مصدر کو ماضی مطلق میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تھا اور تھی لگاتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھا تھا، بیٹھنا سے بیٹھی تھی۔ اگلی ہماری اقسام ہے فعل ماضی استمراری، ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بار بار ہونے یا جاری رہنے کو ظاہر کرے، اسے ماضی استمراری کہتے ہیں۔ یعنی عدیل صبح سے اٹھتا تھا، ارم کھانا کھا رہی تھی، یعنی کام جاری تھا، عدیل اٹھ رہا تھا اور ارم جو ہے وہ کھانا کھا رہی تھی، اس میں اٹھتا تھا اور کھا رہی تھی فعل ماضی استمراری ہے۔ اس میں ماضی استمراری بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نون الف نا کو ختم کر کے تیلف تا تھا یا رہا تھا جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھتا تھا، بیٹھنا سے بیٹھتا تھا۔ اگلی ہماری ہے اقسام جو ہے وہ فعل ماضی شکیہ ہے، ایسا فعل جو گزرا ہوا زمانہ شک میں پایا جائے، یعنی کہ زمانہ گزر چکا ہے اور اس میں ایک شک پایا جاتا ہے، ماضی شکیہ کہلاتا ہے۔ اشرف نے خط لکھا ہوگا، اب ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس نے خط لکھا ہے یا نہیں لکھا، ہم جو ہے وہ ایک شک کا ایلیمنٹ اس میں نظر آ رہا ہے، جیسے سیما نے نماز پڑھی ہوگی، اس میں لکھا ہوگا، پڑھی ہوگی فعل ماضی شکیہ ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کو ماضی مطلق میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے اینڈ پہ ہوگا یا ہوگی جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے دیکھنا سے دیکھا ہوگا، پڑھنا سے پڑھی ہوگی۔ نیکسٹ ہماری جو ہے وہ ہے فعل ماضی تمنائی۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی ہونے والے کام کے ساتھ تمنا یا شرط پائی جائے، اسے فعل کو فعل ماضی تمنائی یا شرطی کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی شرط پائی جائے، کوئی خواہش چیز کا اظہار کیا جائے لیکن وہ زمانہ جو وہ گزرا ہوا ہو، مثلاً کاش وہ سچ بولتا، ٹھیک ہے، ہم کاش کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ٹائم گزر چکا ہے، اس نے نہیں سچ بولا، لیکن ہم اب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، کاش وہ سچ بولتا، اس میں بولتا اور نیچے والی میں ہنا کراچی آئی تو چڑیا گھر دیکھتی، یہاں پر دیکھتی جو ہے وہ ماضی تمنائی ہے۔ ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نا اور تا، نا کو جو ہے وہ تا لگا دیا، تیلف تا لگا دیا جاتا ہے، جیسے دیکھنا سے دیکھتا، پڑھنا سے پڑھتا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہماری یہ گرامر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔